بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ مغیث علی موجود ہیں۔ تحریک انصاف کی فائنل کال اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، ہر طرف اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا یہ کال کامیاب ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، اور حکومت کو یہ فکر ہے کہ اس کال کو ناکام کیسے بنانا ہے۔ جیسے ایز یوزول بہت ساری اب تک ہوئی، ان کو ناکام بنایا گیا ہے۔ حکومت نے کچھ خطرناک پلاننگ کی ہے اس حوالے سے، اور عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے ایک اور کیس میں سزا سنانے کی تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں، خیر یہ بات بھی پتہ لگ جائے گا، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے معاونت کر رہی ہیں، اور تحریک انصاف کے خلاف ظلم ڈھانے والے جو سرکاری افسران ہیں، جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کے اوپر نوازشات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ سارے ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے مل کے، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ہم پہنچاتے رہے ہیں، جو بھی گراؤنڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ، اور باقی ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کہ تحریک انصاف کو کس طریقے سے روکنا ہے، عمران خان کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ مغیث، یہ عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے جی اور ظاہری بات ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں۔ لاہور کے اندر آزادی رضاکار ایک ینگ بچے بچیاں، اس سے پہلے بھی جس طرح الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا، گلیوں میں نکلتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، پینافلیکس تقسیم کرتے ہیں، پیمفلٹس وغیرہ، وہ لاہور میں اسٹکرز لگا رہے تھے فائنل کال کے حوالے سے، پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی ہے۔ آپ کے خیال سے یہ مطلب طریقہ کار پرانا ہے ایکچولی، لیکن یہ سٹارٹ جو ہے اس وقت دوبارہ سے وہی پیٹرن سیم، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہاں چیزوں کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں عبید بھٹی صاحب، حکومت کی تو یہی ایک خواہش رہتی ہے کہ وہ 5 سال جتنے بھی ہیں، 4 سال ہیں، وہ اپنے آرام سے اقتدار میں گزارے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت بن گئی، اور جن کا مینڈیٹ تھا ان کو دیا نہیں گیا۔ اب یہ تو ایک جمہوری ممالک میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں، بات کرتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں عجیب نظام چل چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنی سخت پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اتنی سخت پابندیاں کہ کوئی بندہ بات کرنے کو مطلب ہے کہ نہ سننے کو تیار ہے، اور اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اب یہ فائنل کال ہے، وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ اور جرم ہے، مطلب یہ پمفلٹ لگانا، تقسیم کرنا؟ دیکھیں، یہ تو نعرے لگانا، اپنی پارٹی کی ترویج کے لیے پمفلٹ لگانا، لوگوں کے پاس جانا، گفتگو کرنا، سیاسی سرگرمی کرنا، یہ تو ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ کہ جو قابض گروہ ہے وہ چاہتا ہے کہ جو ایک اکثریت رائے ہے وہ چھینک بھی نہ مارے، بولے بھی نہ۔ تو یہ جو لاہور میں یا پاکستان کے دیگر شہروں میں کریک ڈاؤن کی ایک مثال ہے، جو پاکستان کی پنجاب پولیس ہے، وہ ایک جلاد جو بنی ہوئی ہے، ان کو مطلب کسی کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ انہوں نے کتنا وحشیانہ طریقے سے لوگوں کو ظلم کیا ہے، اور جن جن لوگوں نے وہ ظلم برداشت کیا ہے، جو اب تک برداشت کر رہے ہیں، اور وہ اکیلے فیس کر رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں شعیب شاہین اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کے گھر میں تہجد کے ٹائم پولیس نے ریڈ مارا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے نا بھٹی صاحب، تہجد کے لیے جگانے گئے تھے؟ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ وہ لوگوں کو اب نماز کی ترغیب دیں گے، کیونکہ ضیاء الحق کا دور ہے، وہاں پہ بھی ایسے کیا جاتا تھا، نماز کمیٹیاں تھیں پوری ہیں، وہ تو لوگ جو جنہیں ضیاء کا دور یاد ہے، نماز کمیٹیاں تھیں، جو نماز نہیں پڑھتا اسے بھی کوڑے لگاتے تو تھے۔ پھر نظریاتی وہ جو کیا ہے وہ پارٹی جس نے وہ نظریاتی کونسل، نظریاتی ہاں، کونسل جو ہے اسلامی نظریاتی تو کونسل، بیسیکلی تو انہوں نے فتویٰ نہیں کوئی دیا اس پہ کہ یہ تو اس نیک کے کام اوپر ہو رہا دیکھیں، ہے؟ اب رانا ثناءاللہ صاحب جو حکومت کے خود پرائم منسٹر کے سیاسی مشیر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ تو جائز ہے ہی نہیں۔ مولانا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ مطلب بھائی کیا اوقات رہے اگر گی؟ آپ سے کوئی حساب کتاب بھی ہوتا ہے تو آپ اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو ویسے بھی دیکھیں، یہ ہمیشہ درباری ملاؤں کا کام رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ دربار کی خدمت کی ہے، ان کا اپنا کوئی وین نہیں رہا، کوئی خدمت نہیں ہے دربار کی۔ چاہے یہ میں درباری ملاؤں کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف مسلمانوں کی نہیں، ہاں بالکل، دوسرے مذاہب میں یہ بھی۔ سب مذاہب میں، کیونکہ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے۔ وہ پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کو نہیں یاد آ رہی کہ یار بچیوں کے سروں سے بٹے اتارے گئے، ننگا کیا گیا، چار دیواری ٹھیک ہے، پامال ڈنڈے کر رہے مارے ہیں۔ گئے، لوگوں کا مینڈیٹ چھین لیا گیا۔ صرف کیا ہے کہ یار آپ نے اپنی ایک انا ہے، اس میں آپ گھسے ہوئے ہیں کہ بھاجن کسی کو نہیں آنے دینا۔ عوام کا تو فیصلہ یہ ہے نا، آپ جتنا مرضی کر لیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ اگلے 10 سال کیا 20 سال کیا 50 سال بھی لگا لیں، اب عمران خان کا توڑ نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا، یہ جو پولیس عوام کے اوپر ظلم ڈھاتی ہے، یہی والے جو رات کو ریڈ مارتے ہیں آ کے سارے، حکومت نے ان کے لیے ایک نیا پیکیج نکال دیا،
کروڑوں روپے کے ان کو پلاٹس جو ہیں جی 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 چند لاکھ روپے میں دے دیے گئے ہیں، اور اس میں ماشاءاللہ پنجاب کے آئی جی مشہور زمانہ جنہوں نے ایسے ایسے مظالم ڈھا دیے لوگوں کے اوپر کہ شاید تاریخ کبھی ان کا ذکر کرے گی تو تاریخ خود شرمائے گی کہ ایک ایسا انسان تھا. آئی جی اسلام آباد ہو گیا، 15 کروڑ کا پلاٹ ہے جی، 15 لاکھ روپے دو اور جناب پلاٹ دے دیا اسلام آباد کے اندر. اور لاہور والا جو ایک ایڈیشنل آئی جی ہے جس کو مریم بڑی شدت کے ساتھ چاہتی ہیں کہ آئی جی پنجاب بنا لے، لیکن کچھ حلقے جو ہیں ان کو اجازت نہیں دے رہے، شاید وہ عثمان انور سے زیادہ کام لینا چاہتے ہیں. انہوں نے جناب ان کو بھی 5 لاکھ روپے کا پلاٹ دے دیا، تو اس کی ویلیو 3 کروڑ روپے. ٹھیک ہے جی جی. اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو پرسنل پریویلیجز یہ دی جا رہی نواز ہیں. شاہ اور یہ ٹائم دیکھیں نا، میں کہہ رہا ہوں ٹائمنگ دیکھیں آپ، 24 نومبر اور یہ خبر کب آ رہی ہے 17 نومبر کو. تو میں بھی جو سمجھ رہا ہوں آپ کو وہی لگ رہا ہے، مقصد وہی ہے. وہی مقصد ہے کہ آپ مطلب ہے کام کریں ہمارے لیے، دل لگا کے کام کریں، لوگوں کو دبائیں، لوگوں کے شعور کو جو ہے نا وہ روندیں، اور لوگوں کو آپ الٹا لٹکائیں تاکہ آپ کو مزید آپ کی جو پریولیج ہیں ان میں اضافہ کیا جائے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ دیکھیں ہر جگہ پہ لوگ بکتے ہیں، لیکن پاکستان میں بکنے کا معیار جو ہے نا وہ عجیب ہے کہ مطلب کوئی آپ کا کسی جگہ پہ آپ کی کوئی ضمیر نہیں، کوئی مطلب کوئی اصول مورل نہیں، کوئی ویلیو ریٹ بھی نہیں. کوئی مورل ویلیو بھی ہوتی ہے نا. کئی انسان کہتا ہے کہ یار یہاں پہ بک گیا ہونا، سمجھ آتی ہے کہ یار ٹھیک ہے. یہاں پہ تو مطلب ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یار یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں بھٹی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ صرف آپ اس کی بات کہہ رہے ہیں نا، سسٹم کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسے ایسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جن کی اگر آپ فائلیں کھولیں گے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ تو تھا ایک پردے کے پیچھے، یہ لوگ فائدہ اٹھا کے لے گئے اور ایسا پاکستان کو نوچا ہے، ایسا پاکستان اور وہ بھی سامنے نہیں آئے، وہ بھی سامنے نہیں آئے. جس کا جہاں دا لگ رہا ہے وہ لگا ہی جا رہا ہے، اور وہ آپ کے سامنے شاید وہ نہ بھی آئیں، کیونکہ اتنا سسٹم کے ساتھ جڑ کے اتنے طریقے سے اتنی باریکی کے ساتھ یہ واردات ڈالتے ہیں کہ لوگ اب دیکھیں کہ ہمارے بڑے صاحب تھے باجوہ صاحب، وہ چلے گئے نا، کوئی پوچھنے والا ہے ان سے؟ بالکل. ثاقب نثار تھے ایک، وہ بھی چلے گئے نا. مطلب ان کے بارے میں رائے حق میں ہے یا خلاف ہے. افتخار چودھری بھی چلا گیا، قاضی فائز صاحب، بندیال صاحب بھی چلے گئے، قاضی صاحب تو انہوں نے حد ہی کر دی نا. اور قاضی صاحب کو بعد میں بھی پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ٹھیک تو ہے، یہ بھی شاید اسی لیے ہے کہ بھئی کھل کے کرو جو ہم کہتے ہیں. وہ ان کا اہم ترین ایک نگینہ ہیرا ہے اور اس کی پروٹیکشن تاحیات رہے گی. اور اس لیے ہے کہ یار جو لوگ اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ بھجن ہم آپ کے ساتھ دامے درمے سخنے ہر جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کے اوپر چاہے وردی ہے نہیں ہے، آپ کے اوپر کالا کوٹ ہے نہیں ہے، آپ کے اوپر کالی ٹوپی ہے نہیں ہے، آپ کے اوپر بیج ہیں نہیں ہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہمارے مفادات کا آپ نے تحفظ رکھنا ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. صحیح. اچھا، عمران خان کو دبانے کے لیے ایک بار پھر سے وہی ایپیسوڈ دوبارہ شاید دہرایا جانے لگا ہے جو جنوری 2024 کے سٹارٹ میں شروع ہوا تھا. کبھی بلہ چھینا جا رہا ہے، کبھی عدت کیس میں سزا سنائی جا رہی ہے، کبھی توشہ خانہ میں سزا ہو گئی، کبھی فلاں کیس میں سزا ہو گئی. اور مقصد سب کو پتہ ہے کہ ڈرانا دھمکانا یہ کب کچھ. ان کا اب اس وقت 2 کیس ہیں ان کے اوپر مین امپورٹنٹ، 190 ملین پاؤنڈ جس کو القادر یونیورسٹی کیس بھی کہتے ہیں، جی. اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ 2، یعنی اسی کے اندر بچہ دے دیا اس کیس نے، اور 2 نکل آیا اور عدالت نے بریت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی اور کہا جی نہیں جی ٹرائل ہوگا اس کا، اور اس پہ نا فرد جرم عائد ہونے جاری ہے. اوپر 190 ملین جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی طرح کہہ دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فرد جرم عائد کر کے عمران خان پہ یا اسپیڈی ٹرائل کر کے، جیسے تب ہوا تھا 1 دن کے اندر سارے گواہ بھگتا کے پرے مارے اور سزا ہو جاتی ہے 24 سے پہلے، فائدہ ہوگا یا نقصان؟ دیکھیں بھٹی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ دینے والے اگر 24 نومبر سے پہلے کسی طرح سے ویسے لگتا نہیں ہے سزا ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی مشورہ دے رہے ہیں نا تو میرے خیال سے یہ تو کارکنوں کے اوپر جذبات کے اوپر ایک نمک جھڑکنے والی بات ہوگی. لوگ تو اور طریقے سے نکلیں گے، پھر تو غصہ اور گرج لے کر نکلیں. دیکھیں 9 مئی بھی تو یہی ہے نا، عمران خان کو کلر سے پکڑنا، لوگوں میں غصہ پیدا کرنا، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے اگر 2000 تو جو وہ صحافی کہہ رہے تھے کہ یہ 9 مئی پلس بھی ہو سکتا ہے، تو کہیں یہ پلاننگ نہ ہو؟ یہ تو ہے نا، جب دیکھیں آپ وہ باندر جو ہے نا، وہ باندری کہتے ہیں نا کہ جب وہ اس کے پاؤں جلنے لگتے تو اپنے بچے نیچے لے لیتی ہے، تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. میں بھٹی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو پلان ہے یہ ناکام ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح سے سزا دیتے ہیں عمران خان کو تو 8 فروری کی سزاؤں سے پہلے سبق سیکھنا چاہیے. صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کے لوگ جو بڑے بڑے جن کا تجربہ ہے سیاسی، انہوں نے کہا ہے کہ جناب عمران خان کو 8 فروری سے پہلے سزائیں دینا وہ ہمارے لیے صحیح نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ کیا ان کی سنی جاتی؟
ان کی سنی نہیں جاتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک ایکسپیرینس سامنے آ گیا, ایک نظیر سامنے آ گئی ہے. نظیر تو 71 کی بھی ہے ہمارے پاس, اس پہ کوئی کہیں نظر آتا ہے آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے 2.5-3 سال سے؟ میرے خیال سے دیکھیں, کیونکہ اب 71 سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا وہ آگے نکل چکی ہیں. اس وقت بھی لگتا تھا انہیں کہ یار ایسا نہیں ہوگا, لیکن ایک چیز ہو گئی. اب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کونے میں دماغ کے یہ چیز چلتی ہے رہتی ہے. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا, اب یہ رہتا ہے کہ یار ہمارے پلے جو ہے نا وہ سوائے ڈنڈے کے اور کچھ نہیں ہے. عوام تو ادھر کھڑی ہے, ڈنڈا چلانے کو تو تیار بیٹھے ہیں وہ بالکل وہ تیار بیٹھے ہیں, وہ چلائیں گے بھی صحیح. اور پاکستان تحریک انصاف کو بدقسمتی سے یہ ڈنڈے کھانے بھی پڑیں گے, آنسو گیس بھی کھانی پڑے گی. لیکن دیکھیں عمران خان نے جو اب تک کر چکا ہے نا, وہ کر رہا ہے, وہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ کبھی نہیں بھولیں گی. اور میں اس شخص کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کی دلیری کو, اس کی استقامت کو, کہ اس نے اتنا سارا برڈن اپنے اوپر لیا ہوا ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا سوائے عوام کے, اور اللہ کی طاقت اس پہ اللہ پہ یقین ہے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے ڈیالہ کے بارے میں جو حیران کن تفصیلات آتی ہیں نا, کہ جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہا ہے, وہ ایک مرد کلندر کا کام ہے. جو بالکل ہونیسٹ آپ کو بات کرنی چاہیے, کسی کی لائن نہیں, کسی کچھ نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف میں لیے کچھ نہیں ہے, نون لیگ کچھ نہیں ہے, لیکن جو ضمیر کی آواز ہے نا وہ عمران خان آپ کو بتاتا ہے کہ وہ شخص کون ہے. اس لیے اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. اچھا, آپ کے پاس ایک خبر تھی کہ 24 نومبر کا احتجاج ہونے جا رہا ہے. بالکل, اس کو ناکام بنانے کے لیے حکومت نے خطرناک ترین کوئی پلاننگ کی ہے. سر دیکھیں, اس حوالے سے کچھ بتائیں سر. دیکھیں بالکل خطرناک پلاننگ, کیا موسٹ خطرناک پلاننگ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لیکن اس دفعہ بھٹی صاحب جو وہ چاہ رہے ہیں نا, عمران خان کی جو کال ہے نا, یہ ڈو اور ڈائی ہے. اور جس طرح سے پہلے انہوں نے اسلام آباد کو مکمل لاک ڈاؤن کیا تھا, اب بھی وہی سچویشن نظر آئے گی ہمیں. لیکن اب جب معاملات بگڑنے لگیں گے تو فوج اور رینجرز کے حوالے کر دیں گے, اور جو سیکیورٹی اہلکار بلاتے ہیں سندھ سے, بلوچستان سے, ٹھیک ہے, وہ لے آئیں گے. لیکن اس دوران نہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب بہت ذرا کریک ڈاؤن کرنا ہے, مارنا بہت ہے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, یہ صرف باتیں ابھی تک, یہ پلاننگ ہے. اگر بڑی تعداد میں عوام نکلنے میں کامیاب ہو گے نا, مطلب بڑی تعداد کتنی, مطلب سر میں رف آئیڈیا اگر بتا دوں نا, 5 لاکھ بہت ہے. 5 لاکھ 4 پاکستان کے جتنا ایک رقبہ ہے, عوام ہے, اور جتنی بڑی پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے, جتنا بڑا عمران خان لیڈر ہے, 4-5 لاکھ جو ہے نا بندہ اگر اسلام آباد کا رخ کرتا ہے نا, بھٹی صاحب آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آپ کو آتا ہوا نظر آئے گا. یہ مذاق نہیں ہے, 4-5 لاکھ بندہ بہت ہے, بہت بندہ, انف. مطلب ملیمیٹ کر بروٹیلٹی اور یہ سب کچھ نہیں کر سر. یہ گولیاں بھی چلا دیں, سیدھے فائر بھی, ٹینک بھی اڑا دینا, وہ بندہ اگر آ گیا. کیونکہ اس میں 4-5 لاکھ, میں کیوں کہہ رہا ہوں, اب 1-2 لاکھ تو پکڑ دھکڑ کے لے کر آ سکتے ہیں. انقلاب تو آتا ہے کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ہیں, لوگوں کو لانے سے انقلاب تو نہیں آئے گا نا. ظاہر ہے, مطلب لوگوں کو ہو کہ لوگوں کو خود اپنے حق کا پتہ ہو میں کیوں جا رہا ہوں, میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو عمران خان شاید اسی لیے عوام کو تلقین کر رہے ہیں, طلبہ کو بھی, وکلاء کو بھی, اور آخری کال عمران خان یہی کر رہے ہیں. بالکل. یہ اب تک کی معلومات تھیں. تحریک انصاف کے خلاف حکومت نے جو پلاننگ کی ہے, کم و بیش 20 سے 30 ہزار کا ایک رف فگر دیا جا رہا ہے کہ حکومت اتنی سیکیورٹی لگا سکتی ہے. پولیس ہوگی, رینجرز ہوں گے, دوسرے ادارے ہوں گے, سارے ملا جلا کے, اور مقصد ہوگا اسلام آباد کے قلعے کی حفاظت کرنا کہ پی ٹی آئی یہاں اندر گھسنے نہ پائے. لیکن اب پی ٹی آئی کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ابھی 4-5 دن اس میں باقی ہیں. چیزیں مزید سامنے آتی جائیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.